کہ اس رکوع کی ابتدا میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیرے گا؟ الا من صفی نفسہ، سوائے وہی حضرت ابراہیم کے دین سے منہ پھیرے گا جو بے وقوف ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے اچک لیا، اسے چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قابلیت والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دین کے پیروکاروں کے حوالے سے بتایا کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے دین پر ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والے، یعنی اللہ کے جو موجودہ رسول ہیں ان پر ایمان لانے والے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم انہیں اپنے قابلیت والے اچھے لوگوں میں، کامیاب لوگوں میں شمار فرمائیں گے۔ اور جو نہیں اس دین پر ایمان لاتے وہ کون ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا من صفی نفسہ، یہ لوگ وہ ہیں جو بے وقوف ہیں، پاگل ہیں۔ اب اسی آیت مبارکہ میں اگر اس کی تفسیر میں جائیں تو ایک اور آیت مبارکہ میرے ذہن میں آئی کہ جب مشرکین مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھا اور ان کو دیکھ کر کہا کہ ہم ایمان لائیں، آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، انہوں نے بے وقوف کہا سرکار کے اصحاب کو، کہا آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں یہ بے وقوف نہیں، اصل میں بے وقوف تو تم ہو۔ اور یہاں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی دین پر ہیں وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں، اور جو اس دین سے پھر جاتے ہیں اصلی احمق اور بے وقوف لوگ وہ ہیں جو حضرت ابراہیم کے دین سے پھر جاتے ہیں۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو سے کامیاب لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ رب تعالیٰ نے کہا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا ہے۔ ہر بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لا سکتا، ہر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ہر بندہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، ہر بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، ہر بندہ حج بھی نہیں کر سکتا، ہر بندہ نیکی بھی نہیں کر سکتا، ہر بندہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا ہے۔ مطلب ساری روحیں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ازل میں رب تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا، ساری روحیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اکٹھا کر لیا رب تعالیٰ نے، اور اکٹھا کر رب تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو چنا، جو سب سے خاص لوگ چنے گئے وہ اللہ کے نبی بن گئے، جو اللہ کے نبی بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو چنا، ان باقی بچے ہوئے لوگوں میں سے ان میں رب تعالیٰ نے جو لوگ چنے وہ اللہ کے نبی کے اصحابی بن گئے، اصحاب رسول بن گئے، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن سے رب بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مقابلے میں کافروں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں جیسے یہ صحابہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو رب تعالیٰ نے کہا نانا صحابہ یہ تمہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں، تم بے وقوف نہیں ہو، تم تو کامیاب ہو، اصلی بے وقوف تو یہ ہیں، یہ کافر اصل میں بے وقوف ہیں۔ رب تعالیٰ نے جن کے مقابلے میں جواب دیا، صحابہ کے مقابلے میں جواب دیا، رب تعالیٰ نے کہا ہم نے پھر ان روحوں کو چن لیا، صحابہ کی روحوں کو چن لیا۔ اس کے بعد باقی بچی ہوئی روحوں میں سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے مومنین کو چن لیا، ان تمام ایمان والوں کو چن لیا، مسلمانوں کو چن لیا، اور مسلمانوں کی گنتی کرنے کی یہ مسلمان ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان رب تعالیٰ نے چن لیا۔ پھر ان سب امتیوں میں سے ایمان والوں میں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو چن لیا، یعنی ہم سب کو چن لیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ وہ نہیں ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی کسی نے نیک کام کرنا تھا کر لیا، کسی نے نہ کیا، نہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے یہ دنیا میں جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں ہم نے انہیں چنا ہوا ہے۔ یہ جو آپ مبارک لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں یہ آپ عام لوگ نہیں، یہ رب تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوا ہے، آپ لوگوں کو گنتی کر لی ہے۔ میں تو اور بھی دنیا بڑی ہے، بڑے بڑے حاجی پھر رہے ہیں، بڑے بڑے نمازی پھر رہے ہیں،
بڑے بڑے جبوں اور کبوں والے پھر رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ ان کو چنتا نہیں ہے اپنے کاموں کے لیے، رب تعالیٰ انہیں اپنے گھر کا مہمان نہیں بناتا، رب تعالیٰ انہیں توفیق نہیں دیتا۔ پیسہ تو دنیا والوں کے پاس بہت ہے، لیکن اللہ ان سے یہ توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھیں، اللہ کے گھر کا اعتکاف کریں۔ رب تعالیٰ نے کہا یہ لوگ ہم نے چن لیے ہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی تو نیک لوگ ہیں جو قیامت والے دن کامیاب لوگ ہوں گے۔ آپ لوگوں کی رب بات کر رہا ہے، رب کہہ رہے ہیں آپ لوگ قیامت والے دن وہ لوگ ہوں گے۔ اب ایک بچے کا اسکول میں رزلٹ لینے جائیں، وہاں پر ساری کلاس بیٹھی ہوتی ہے، کوئی فیل ہوئے تھے، کوئی پاس ہوئے تھے، فیل والوں کا منہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے اور پاس والوں کا بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، اور جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کا بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، سب کا یہ چہرے بدلتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے کہا وہاں پر کامیاب لوگ کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو رب تعالیٰ نے دنیا میں چن لیا ہے۔ نیک کاموں کے لیے جن کو چنا، قیامت والے دن کے چہرے کھلے ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار بھی کہیں گے یہ میرا غلام ہے، رب بھی کہے گا یہ میرے بندے ہیں، اے فرشتوں ان کو آنچ بھی نہ آئے، ان کی پلک جھپکے تو یہ آنکھیں کھلے تو یہ جنت میں ہو۔ فرشتے انہیں اپنے پروں پر سوار کر کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اور جب ان سے رب ان کا کہتا ہے بھائی اپنی گردنیں جھکاؤ، اپنی گردنیں رب کے حضور جھکاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، یہ نیک لوگ وہ ہیں کہ رب کے حکم پر وہ اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں۔ اب گردن جھکانے سے مراد یہاں پر مختلف مفسرین لکھتے ہیں، اس سے مراد یہاں پر نماز پڑھنا بھی ہے، اس سے مراد تمام رب کے احکامات ماننا بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا یہ کام کرنا ہے، رب نے کہا سود سے بچنا ہے، تو مسلمان کا کام ہے قال اسلمت لرب العالمین، وہ بندہ رب کے حکم پر کہتا ہے اللہ تو نے فرما دیا سود سے بچنا ہے، میں سود سے بچوں گا، اپنی بس گردن جھکا لینی ہے، وہاں پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا، بلکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں رب انہیں حکم دیتا ہے بھائی میرے آگے میرے حضور گردن کو جھکا لو، میرے احکامات کی جو میں نے حکم دے دیا اس کو مان لو۔ جب تم میرے حکموں کو مان لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس دین کی وصیت حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، وَيَعْقُوبَ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ کس دین کی؟ اس دین کی۔ کیا دین؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دین وہ دین ہے، یہاں پر رب ہم سے کیوں خطاب یہ بات کر رہا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، حضرت ابراہیم بھی گزر گئے، حضرت یعقوب بھی گزر گئے، ان کی اولاد بھی گزر گئی، اللہ کے نبی تشریف لائے، سب معاملات ہو گئے، وہ ایک طرف ہیں، لیکن اب سوال ہر بندہ اپنے دماغ میں یہ لے کر آئے رب ہم سے یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ رب کہہ رہے ہیں اس دین کی بات حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے بھی کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی۔ بھائی کیوں کی؟ کون سے دین کی؟ اس دین کی جس دین پہ آج ہم موجود ہیں۔ کون سا دین؟ کہ اللہ کے تمام نبی، اللہ کے تمام رسول، 1.25 لاکھ رسول تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک، اللہ کے ہر نبی نے آ کر صرف ایک درس دیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اور اللہ کے آخری نبی اور رسول جو تشریف لائیں گے ان پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے آخری نبی اور رسول پر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو میں یہ پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا اللہ کے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ نے رب سے پوچھا ہے سونے ربا یہ کس کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہوگا۔ اے سونے ربا میری اولاد میں سے تو بہت لوگ ہوں گے، یہ کون ہے؟ کہا یہ اگر نہ ہوتا ہم تیری تخلیق بھی نہ کرتے، ہم نے تجھے بھی بنایا ہے تو اس کی وجہ سے بنایا ہے کہ تجھے ہم نے اس کی اولاد میں سے رکھنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ بھی آگے انشاءاللہ چل کے یہ بات آئے گی کہ رب تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، نبیوں کہ تمہارے پاس جب میرا حبیب تشریف لائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب ہر نبی نے اپنے دور میں آنے والے ہر اپنے امتی کو، ہر اپنے ماننے والے کو یہ دعوت دی اور یہ فکر دی کہ اللہ کو ایک ماننا ہے اور اس کے ساتھ تمہارے پر لازم اور ملزوم ہے کہ تم نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ کے سارے نبی یہی بات یہاں پر رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولادوں کو بھی یہی تربیت دی کہ اس دین پر رہنا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہیں اس دین کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے چن لیا ہے۔
किस दीन के लिए? कि तुमने अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल पर ईमान लाना है, तुमने अल्लाह को एक मानना है। हर बंदे की विरासत होती है, लेकिन नबियों की विरासत नहीं होती। लेकिन नबियों की एक विरासत होती है, वो इल्म भी होता है। नबियों की विरासत में इल्म भी होता है, नबियों की विरासत में फैज भी होता है। हजरत इब्राहीम और हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम अपनी औलादों को यह तरबियत कर रहे हैं कि बेटा अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है कि तुम अल्लाह को भी एक मानो और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा पर ईमान भी लेके आओ। और आगे इरशाद फरमाया फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ओए जब तुम्हारी रूह कब्ज होने लगे, तुम दुनिया से कूच करने लगो, जब तुम्हें मौत आने लगे तो एक काम लाजमी करना, इस हालत में ना मरना। अब मरो तो तब मरना जब तुम्हें मुसलमान हो जाओ, जब तुम ईमान वाले हो। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ईमान वाली हालत में दुनिया से जाना। ये तरबियत कर रहे हैं अपनी औलादों की। आज हम क्या तरबियत करते हैं? हम ये तरबियत करते हैं, पुत्र मैं जा रहा ए कम भी संभाल ली, वो भी कम संभाल ली, ए भी कम करना है तो भी कम करना है, इसने भी तक ली तो उसने भी तक ली, रिश्तेदारी थाम के रखी तो फलाने ने थाम के रखी। रब कह रहा है कि फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह के नबियों ने अपनी औलादों को तरबियत दी कि जब मरना तो इस हालत में मरना कि तुम ईमान वाले हो, तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह के हुजूर गर्दन झुकाने वाले हो। और आगे इरशाद फरमाया अम कुंतुम शुहदा, रब ताला ने कहा बल्कि तुम खुद मौजूद थे, आप गवाह थे वहां पर। क्या गवाह थे? इज़ा हदर याकूब अल मौत, जब हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम आपके सामने मौत खड़ी थी, आपकी रूह कब्ज होने वाली थी, आप मरगुल मौत थे। उन्होंने अपने बेटों से कहा इज़ क़ाला लिबनीही, उन्होंने अपने बेटों से कहा मा तअबुदूना मिन बादी, और भाई मेरे जाने के बाद, मेरा पर्दा फरमाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? अब तरबियत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी तरबियत कर रहे हैं। हजरत याकूब कह रहे हैं भाई जब मैं चला जाऊंगा, तुमसे जुदा हो जाऊंगा, मैं पर्दा फरमा जाऊंगा, तुम मेरे जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? तो आगे से औलाद ने क्या जवाब दिया? कालू नअबुदु इलाहका, हम इबादत करेंगे आपके खुदा की, हम उस खुदा की इबादत करेंगे जो आपका भी खुदा है, व इलाहा, और आपके आबाओ इजदाद का, व आबाई का, आपके वालिदैन का खुदा है, इब्राहीमा, जो इब्राहीम की खुदा है, व इस्माइला, जो हजरत इस्माइल की खुदा है, व इसहाका, और हजरत इसहाक की औलाद है, व इलाहुम वाहिद, और वो खुदा जो सिर्फ एक ही है, सिर्फ वहदहू ला शरीक खुदा है, हम सिर्फ उसकी इबादत करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम तो अल्लाह के हुजूर गर्दन झुकाने वाले हैं। ये अल्लाह के नबी इरशाद फरमान, अल्लाह के नबी अपनी औलाद को भी तरबियत कर रहे हैं कि जब भी तुमने गर्दन झुकानी है तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर गर्दन झुकानी है, तुमने किसी के सामने गर्दन नहीं झुकानी। सामने बेशक जितना मर्जी बड़ा लश्कर आ जाए, सामने जितनी मर्जी बड़ी ताकत खड़ी हो जाए। हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला ने जिस टाइम आप रूमियों के सामने आए, वहां पर 10,000 का लश्कर हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी का, वहां पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद है, रूमी इतना बड़ा लश्कर लेकर आए रूमी। तो वहां से जो सूस था मुसलमानों का, मुनाफिक था, वो वहां से देख कर आया और आके हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी को कहता है मां अक्सर रोम, वो देखें जी रूम इतना बड़ा लश्कर लेके, मां कल मुस्लिम, ये तो मुसलमान तो थोड़े से हैं, वहां पर रूमी इतना बड़ा लश्कर लेकर आ गए, आपके पास तो थोड़े से मुसलमान आए हुए थे, हुण क्यों है? तो हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी का जवाब सुने, आपने कहा तुझे किसने कहा कि मुसलमान अपनी तादाद के साथ जीतते हैं? और ये तो बात एक तरफ है कि वो इतना बड़ा लश्कर लेकर आए, मुसलमान थोड़े हैं। मुसलमानों की कामयाबी इसमें नहीं है कि लश्कर बड़ा है, मुसलमानों की कामयाबी इसमें नहीं है कि मुसलमानों के पास असला ज्यादा है। कहा मुसलमानों की कामयाबी फिर किस में है? कहा मुसलमानों की कामयाबी इसमें है कि जिसको रब की मदद मिल जाती है वो कामयाब हो जाता है, जिसको नहीं मिलती वो नाकाम हो जाता है। अब देखें, अमेरिका के पास भी सुपर पावर है ना, एटम बम तो उसके पास भी है, अमेरिका के पास है कि नहीं है? इसराइल के पास भी है, सबके पास है, लेकिन ईरान उनको धो रहा है कि नहीं धो रहा? ईरान के पास तो एटम भी नहीं है। क्यों जी? ईरान के पास तो एटम बम भी नहीं है। इस टाइम सबसे बड़ी ताकत जो समझी जाती है वो एटम बम समझा जाता है, लेकिन ईरान के पास एटम बम भी नहीं, लीडर भी नहीं, फिर भी ईरान अगर अमेरिका को लताड़ रहा है, इसराइल को लताड़ रहा है, उनको घुटनों पर ले आया है, तो वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह की मदद उनके साथ है। हाँ, बस बात इतनी सी है। वहां पर सलाउद्दीन अय्यूबी यही तो बात कर गए, कह रहे हैं जिसके साथ अल्लाह की मदद खड़ी हो जाए वो कामयाब हो जाता है, और जिसके साथ रब की मदद ना हो वो नाकाम हो जाता है। और आगे रब ताला ने इरशाद फरमाया, रब ताला ने कहा कि मुसलमानों ये बात ज़हन में रखो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी औलाद को ये तरबियत की कि अपनी गर्दन झुकानी है तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर झुकानी है। अब एक बंदे ने किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने गर्दन नहीं झुकानी, जाके जपियां ते पपियां नहीं करनी है ट्रंप नो, तो जिस बंदे ने जाके अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है,
تو امریکہ کو تو وہی لتاڑ سکتا ہے نا، کہ وہ لتاڑے گا جس نے جا کے اس کے گوڈوں کو بھی ہاتھ لگانا ہے، جس کے سامنے جا کے اپنے آپ کو منگتا شو کرنا ہے۔ وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو کسی اور کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے۔ رب نے کہا کہ کامیاب وہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ اللہ کے نبیوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی اور اولادوں نے کیا کہا، ہم صرف اپنے رب کے آگے گردن جھکاتے ہیں بس۔ جو بندہ اپنے رب کے حضور گردن جھکانے لگ جائے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ تھی ایک امت تھی وہ جو گزر گئی۔ اللہ کے نبی یہاں پر جو یہود و نصارہ تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی دیکھو جی ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم نصارہ ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کون تھے، وہ یہودی اور نصارہ نہیں کہتے تھے بھئی یہ دیکھو تمہارا قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت ابراہیم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، حضرت اسماعیل کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، حضرت اسحاق کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کی جو بیان کردہ باتیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ تو ایک امت تھی وہ جو گزر گئی، ہاں مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اوے ان کا کام جو وہ کر گئے وہ ان کا تھا، اب جو تم نے کرنا ہے تم سے اس کا سوال ہوگا۔ ہاں وہ تو گزر گئے، وہ تو کر گئے نیک کام جو انہوں نے کرنے سے وہ کر گئے، اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تم کام کر رہے ہو اس کام پر اللہ تعالیٰ نے نظر بھی رکھی ہوئی ہے، تمہارے کندھوں پر فرشتے بھی اس بات کا حساب لکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور قیامت والے دن کیا ہوگا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہاری زبان بولے گی، لیکن تم خاموش ہو جاؤ گے، یہ خود بول کے بتائیں گے ہم نے کیا کیا گناہ کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا پھر اس دن کیا ہوگا، رب تعالیٰ نے کہا اس دن تم سے کسی اور کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس دن تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تم نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، تم اللہ کے حضور کتنا جھکے ہو، تم نے اللہ کی بارگاہ میں کتنا وقت دیا ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب یہودی اور نصرانی، وہ کیا کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم یہودی کامیاب ہیں، اگر یہودی بن جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور نصرانی کیا کہتے ہیں اور بھائی عیسائی بن جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج یہی بات یہود و نصارہ کر رہے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں، یہودی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، نصرانی ہو جاؤ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن رب تعالیٰ نے کیا ارشاد میں قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلکہ آپ فرما دیجئے کہ بھائی کامیاب وہی ہے جو حضرت ابراہیم کے مسلک پر ہے، جو حضرت ابراہیم کے دین پر ہے، اور حضرت ابراہیم کے دین پر آگے ارشاد فرمایا ابراہیم حنیفا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے پسپا سمجھنا ہے تو وہ رب کی ذات ہے، اپنے آپ کو کیا کرنا ہے حنیفا ملت ابراہیم حنیفا، اس سے مراد کیا ہے، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل میں سے ہر کفر کی بات، ہر شرک کی بات، اللہ کی نافرمانی والی بات نکال کر اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا ہے۔ فرمایا تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، کل بل ملت ابراہیم حنیفا، تم نے اپنے رب کے حضور ایسے آنا ہے کہ تمہارے دل میں کفر بھی نہ ہو، تمہارے دل میں شرک بھی نہ ہو، تمہارے دل میں ہر گناہ سے پاکی ہو، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وما کان من المشرکین، اور یہ کام وہ ہے جو مشرکین نہیں کر سکتے، اپنے رب کے حضور ایسے پیش ہونا ہے ہم نے کہ ہم مشرکین نہ ہوں گے۔ یہودی کہنے نے یہودی ہو جاؤ تے کامیاب ہو، عیسائی کہنے نے عیسائی بن جاؤ تسی تا کامیاب ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہ اے حبیب ان سے آپ کہہ دیجئے کہ کامیابی تو وہی ہے جو حضرت ابراہیم کے مسلک پہ آ جائے گا، اور مشرکین نہیں بننا، جو مشرکین ہو گیا وہ ملت ابراہیم سے جدا ہو گیا۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنین کا کیا کام ہے، مومنین بلکہ یوں کہ اے رب حکم دے رہے قولو، اے ایمان والو سب کے سب یوں کہو آمنا، اے رب ہم ایمان لائے، باللہ اے اللہ ہم تیرے پر ایمان لے کر آئے، اور کس پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو سونے ربا ہم پر نازل کیا ہے، تو نے ہم پر کیا کیا ہے، نازل کیا، یعنی یہ قرآن، ہم اس قرآن کے حرف بحرف پر ایمان لاتے ہیں، یہ رب نے ہمیں حکم دیا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اے سونے ربا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ تیرے بھیجے ہوئے قرآن کے لفظ پر ایمان لاتے ہیں، ہم تجھ پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا وما انزل الی ابراہیم، اور حضرت ابراہیم پر جو نازل ہوا، و اسماعیل جو حضرت اسماعیل پر نازل ہوا، و اسحاق حضرت اسحاق پر نازل ہوا، و یعقوب حضرت یعقوب پر نازل ہوا، والاسباط اور آپ کی جو اولاد پر نازل ہوا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ہم نے اتارا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔
ہم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر جو اترا ہم اس پر بھی ایمان، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر اتارا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. ہاں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارا. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم کسی کے ایمان پہ کسی قسم کا شک نہیں کرتے. ہم اللہ کے تمام نبیوں کے ایمان پر شک نہیں کرتے. وہ تو وہ تھے نا جو ایمان پر شک کرتے تھے، اور جی وہ نبی تھے ان کو شہید کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے یہود و نصارہ. لیکن رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ نے کہا یہ بات ذہن میں رکھو، جو ایمان والے ہیں کسی نبی کے ایمان میں شک نہیں کرتا، اور جس نے شک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. اور آگے ارشاد فرمایا مومن کی نشانی کیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جیسے اس کے رب نے کہہ دیا وہ گردن کو جھکا لے. بس وہ اپنی گردن کو جھکا لے گا تو پتہ لگ جائے گا یہ ایمان والا ہے. بھائی رب نے کہہ دیا کہ ایسا کرو، بھائی ایسے کر لینا. آج کچھ ایسے نام نہاد اپنے آپ کو عالم کہنے والے صحابہ پر بھونکتے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھونکتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھونکتے ہیں. اس سے بھی آگے جا کر وہ بڑی بکواسات کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک جملہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہیں. اب بات ختم ہوگی. بھائی رب نے کہہ دیا بھائی ہم راضی ہیں، تو جب رب راضی ہے تو ہم بھی، رب راضی ہے تو ہم بھی. تو جو بندہ رب کے احکامات پہ گردن نہ جھکائے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ فتویٰ میں تو نہیں لا رہا نا، یہ تو رب لا رہا ہے. مسلمان تو وہ ہے جو رب کے احکام پر کیا کرتا ہے؟ گردن کو جھکا لیتا ہے. رب کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے جی، رب نے کہا ہے جنت ہے، ہم نے کہا جی ہاں جی جنت ہے جی، دوزخ ہے جی دوزخ ہے. گردن کو جھکانا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ گردن جھکانے والا. کیا کرنے والا؟ گردن جھکانے والا مسلمان کا مطلب ہے. تو بندہ جڑا گردن نہ جھکائے آکڑ جائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اچھا یہاں پر میں نے بات کی نا، توجہ کیجئے گا میری طرف بات کو. میں نے یہاں پر بات کی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہاں پر میں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ذکر کیا. یہی کیا نا کہ صحابہ کو جو بھونکتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. آگے رب تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. رب تعالیٰ نے کہا، ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے کہا اے حبیب آپ سب کو کہہ دیں، اعلان کر دیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے حبیب اگر یہ سب کافر، یہود و نصارہ، مشرکین جتنے بھی ہیں، اگر یہ ایمان ایسا لے کے آئیں گے جیسے آپ کے صحابہ ایمان لے کر ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت یافتہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ صحابہ کی پیروی کریں گے تب یہ ہدایت یافتہ ہے. یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ رب اعلان کر رہا ہے. رب نے کہا، سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ایک کی پیروی کرو گے فلاح یاب ہو جاؤ گے، فتح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے صحابہ اگر یہ جتنے تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ جب تک تمہاری طرح ایمان نہیں لے کے آتے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ اپنے آپ کو بے شک کہتے رہے ہم ہدایت یافتہ ہیں، اپنے آپ کو بے شک کامیاب کہتے رہے، اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا عالم دین بھی کہتے رہے، لیکن کہا عالم دین ہونا تو بات کی بات ہے، فقط اہتدوا. اور جب تک یہ تم پر ایمان نہیں لاتے، تمہاری طرح ایمان نہیں لاتے، یہ تو ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے. بتائیں جی، جو ہدایت یافتہ ہی نہ ہو وہ کامیاب ہوتا ہے؟ جو ہدایت یافتہ نہ ہو وہ عالم ہوتا ہے؟ جو صحابہ کے سب رب نے کہا جو صحابہ کی طرح ایمان نہ لے کر آئے وہ تو ہدایت پر ہی نہیں ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جو صحابہ کو بھونکے وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں عالم دین ہے جی، وہ ان کے بارے میں ہاتھ ہلکا رکھیں. ہم نے کہا کیا ہلکا رکھیں؟ وہ صحابہ کے بارے میں بھونک رہے ہیں، ہم ہاتھ ہلکا رکھیں؟ ہم کسی قسم کا ہاتھ ہلکا نہیں رکھتے. جو بندہ صحابہ کو بکواس کرے، صحابہ کے بارے میں بھونکے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ رب نے کہا، رب کہتا ہے میرا تعلق نہیں ہے. جب رب کا نہیں تو ہمارا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کو بھونکتا ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جو صحابہ کی طرح ایمان لے کر آئے، ایسا ہی ایمان لے کر آئے جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، تب ہدایت پر ہوگا. صرف وہ ایمان نہیں، ویسے ہی مثلی ما، ان کی مثل ایمان لے کر آئے. فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو بندہ رب کے احکامات سے، ان احکامات سے پھر جائے، صحابہ کی طرح ایمان نہ لے کر آئے، کیونکہ اسی آیت کے ساتھ، اسی آیت کا حصہ یہ
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदू। ऐ सहाबा तुम्हारे जैसा ईमान ही अगर लेकर आएंगे तब हिदायत याफ्ता होंगे। और आगे कहा फ़इन तवल्लू, अगर ये फिर जाए तुम्हारे जैसा ईमान ना लेकर आए तो फिर क्या होगा? फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो ये तो निरी ज़िद्दी हैं। रब क्या कह रहा है? सहाबा तुम जैसा जो ईमान ना लेकर आएगा वो क्या है? वो तो जिद्दी है। रब ताला ने इरशाद फरमाया वो तो बहुत निरी जिद्दी है। और आगे क्या इरशाद फरमाया? फसयकफीकहुमुल्लाह, रब ताला ने इरशाद फरमाया ए हबीब अन करीब हम आपको इन सब पर कफायत दे देंगे। फसयकफीकहुमुल्लाह, रब ताला ने कहा बस ए हबीब हम आपको गलबा देंगे, हम आपको कामयाबी देंगे। किस पर? काफरों पर। और कौन देगा? अल्लाह, अल्लाह कामयाबी देगा। कौन कामयाबी देगा सरकार को? अल्लाह कामयाब। कहा अभी आप परेशान ना हो, आपने परेशान नहीं होना। हाँ, कामयाब वही है जो आपके सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा, कामयाब वही है जो ईमान वाला होगा, कामयाब वही है जो आप पर ईमान लेकर आएगा। और जो नहीं लेकर आए फसयकफीकहुमुल्लाह, रब ताला ने इरशाद फरमाया हबीब इनको बता दे कि हम आपको गलबा देंगे इन सब के मुकाबले में। इन सब के मुकाबले में रब ताला ने अपने हबीब को गलबा फिर दिया। वहुव समीउल अलीम, रब ताला ने इरशाद फरमाया रब तो वही है जो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। और आगे रब ताला ने इरशाद फरमाया सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, रब ताला ने इरशाद फरमाया सिबगतुल्लाह, ओए अल्लाह का रंग अपने ऊपर डाल लो। अल्लाह का रंग, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग में रंग जो। सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और कितना ही सोना रंग है अपने रब का। तुम्हारे रब का रंग कितना ही सोना है, और भाई अपने आप को रब के रंग में रंग लो। और आगे क्या शास्त्र फरमाया व नहनु लहू आबिदून, और ये बात भी कहो कि हम उसी की पूजा करते हैं, अपने रब की इबादत करते हैं। अब मैं इसकी तफसीर में पढ़ रहा था, ये बात वैसे मैंने किसी तफसीर में नहीं पढ़ी लेकिन मेरा इस्तेदलाल है, ये मेरा अपना इस्तेदलाल है। रब ताला ने कहा सिबगतुल्लाह, और भाई रब के रंग को क्या कर लो? अपने ऊपर चढ़ा लो। अब ये यहूदी जो है ना, ये बात तफासिर में लिखी है जो मैं अभी कर रहा हूं। ईसाई भी ये काम करते हैं, हिंदू भी ये काम करते हैं, यहूदी भी ये काम करते हैं कि जब उनका बच्चा ईसाइयों का पैदा होता है वो पानी के अंदर जर्द रंग डाल के ना, पीला रंग डाल के उसके अंदर अपने बच्चे को डुबोते हैं। जो ईसाई होता है उसको गोता देते हैं, वो कहते हैं जी हाँ ए हुण गोता ले लेना, हुण तेरे उत्ते ईसाइयत का रंग चढ़ गया, हुण तू ईसाई हो गया, हुण की हो गए तू। रब ताला ने कहा सिबगतुल्लाह। अब सिबगा में दो किस्म का रंग मुराद है। एक तो रंग वो है जो आम रंग होता है, भाई जिस तरह रंग दे दिया तो बस निकाल लिया। एक सिबगा का मतलब है वैसा रंग जो अंदर और बाहर से बिल्कुल यकसा चढ़ जाए। मतलब ये नहीं कि तू रंग आ जाए तो अंदर रंग ही ना हो। कहा सिबगतुल्लाह, भाई अल्लाह का रंग अपने ऊपर ऐसे डालो कि तुम्हारे बाजार में भी वो रंग आए, तुम्हारे अंदरून में भी वो रंग आ जाए, तुम्हारा बातिन भी उस रंग से रंगा जाए, तुम्हारा बाजार भी उस रंग से रंगा जाए। अब सिबगतुल्लाह, अब रब का रंग क्या है? मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तफसीरें लिखी। कहा रब का रंग यह है कि रब की वादनियत का इकरार किया जाए, रब का रंग यह है कि रब की इकरार किया जाए, रब की वादनियत का यह है कि शिर्क को बंदा छोड़ दे। रब की जो रंग है उससे मुराद यह है कि रब के नबियों को बंदा उनको अल्लाह का नबी मानना लग जाए, रब की किताबों पर ईमान ले आए, ये रब का रंग है। तो मैंने कहा रब का रंग अगर ये है तो मेरे इस्तेदलाल में रब का रंग सरकार की जात है। किसकी जात है? सरकार। अब देखे सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हरकत छोड़े, लेकिन रब ताला ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। सरकार तो बोलते ही नहीं है, सरकार तो बोलते ही नहीं है। एक हदीस मुबारक आपके सामने नकल करता चलो। 21 रमजान गुजरा, मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम, सुभान अल्लाह, बड़ी ठल्ली आई है। अली वो हैं जो फरमाते हैं मुझे सबसे पसंद है कि मैं सख्त गर्मियों का रोजा रखूं और उन रोजों में जंग करूं। तो उस अली का नाम तुझे इतना ढिला लिया। मैं बात करने लगा हजरत अली की। हजरत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैदर करार करमल्लाहु वजहुल करीम एक लश्कर में मौजूद है। वो लश्कर किसी जंग पे जा रहा है, सरकार भी लश्कर में मौजूद है। सरकार हजरत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैदर करार से सरगोशी कर रहे हैं, उनकी कान में कुछ बात कर रहे हैं, सरगोशी कान में बात कर रहे हैं। और काफी देर जब बात कर ली
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ کیا کہا ہے علی سے ہمیں بھی بتائیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہا ہے اے حبیب، آپ نے کیا کہا ہے اے سونے، آپ نے کیا کہا ہے؟ سرگوشی کی ہے آپ نے اس سرگوشی میں حضرت علی سے کیا بات کی ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تو کچھ سرگوشی کی نہیں ہے، میں نے تو سرگوشی کوئی. صحابہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر لشکر پورا کھڑا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار مولا کائنات کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں. اب ایسا یہ بھی نہیں کہہ سکتے سرکار ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کی ہے، کیونکہ سرکار نے کہہ دیا ہے تو حق ہے. سرکار کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کی، پھر نہیں کی. صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، خود دیکھ رہے ہیں سامنے. میں مشکات شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ترمذی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں نے سرگوشی نہیں کی، صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے خود دیکھا، ہم نے خود دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ کام ہو رہا ہے. لیکن سرکار کہہ رہے ہیں میں نے، سرکار کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل آپ نے نہیں کی. پھر سرکار کے صحابہ نے سوال یا رسول اللہ یہ جو ماجرا ہوا اس ماجرے کے بارے میں ہمیں بتائیں. پھر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ نہیں تسی تو کیتی ہے، تسی تو کام کیتا ہے، تسی آپ فرمایا کہ حق بولنا ہے، لیکن حق تو یہی ہے جو سرکار نے کہہ دیا ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں دوبارہ کہا حالانکہ دیکھا ہے کہ کی ہے. سرکار کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو ماجرا ہوا یہ ماجرے کے بارے میں آپ بتائیں. سرکار کہتے ہیں یہ جو ابھی میں نے کان میں بات کی نا یہ میں نے نہیں کی بلکہ یہ میرے رب نے علی سے خطاب کیا ہے، یہ اللہ نے علی سے سرگوشی کی ہے، میں نے نہیں کی. کس نے کی ہے؟ بھائی علی تو وہ ہے جن سے رب بھی سرگوشی کرتا ہے، مولا کائنات تو وہ ہے جن سے رب بھی سرگوشی کرتا ہے. اب لوگ اعتراض کریں گے دیکھو جی رب نے سرگوشی کر دی، حدیث شریف ہے، دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں. جیسے صحابہ کو دلیل کی ضرورت نہیں سامنے دیکھ کر، تو آج میں آپ کے سامنے سرکار کا کلام پڑھوں تو کوئی لوگ کہتے ہیں کتنے لکھے ہے، اسی تو نہیں منتے ہیں، عقل چاندی گل کمال ہو گیا یار. صحابہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا ہم نے کیسا ایمان لے کر آئے؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار سرگوشی کر رہے ہیں لیکن سرکار نے کہا نہیں کی. سرکار کے صحابہ کہتے ہیں نہیں کی، آنکھوں کا دیکھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا، سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو لے لیا. یہ ہے آج ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں انج نہیں ہے تو انج نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، انج ہے تو انج ہے. بھائی ایک چیز اگر ضعیف ہے یہ تو کس نے ضعیف قرار دی ہے؟ امام بخاری نے ایک بات مسئلہ سمجھیے گا، امام بخاری امام مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ جو دو کتابیں ہیں خصوص بالخصوص ان کو صحیح اسی لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی تو اس میں ساری صحیح حدیثیں جمع کی، اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہتے ہیں. یہ جو آج بخاری میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں، موضوع حدیثیں ہیں، یہ کیوں آئی؟ یہ بعد میں محدثین آئے انہوں نے اسماء الرجال دیکھ کر کہا نہیں یہ حدیث تو ملتی نہیں ہے، یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے. امام بخاری کی نظر میں بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، امام مسلم کے نظر میں مسلم شریف کی ساری حدیثیں. مجھے آپ بتائیں امام بخاری امام مسلم ابن ماجہ ترمذی نسائی کسی آج ہم کوئی مولوی پٹھی حدیث بیان کرے تھے نپ لینے اس نو، تو اتنے بڑے بڑے محدثین نے اگر کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے اس کے اندر جھوٹی حدیثیں لکھنی تھی؟ بتائیں نا جی کس کی جرت ہے کہ جو سرکار پہ جھوٹ سرکار نے کہا جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا اس نے. تو بتائیں کسی محدث نے ایسا کر سکتا ہے کوئی محدث کہ جس کے سامنے حدیث شریف آئی ہو اور اس نے جھوٹی حدیث اس کو پتہ بھی اور لکھ دی ہو اس نے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو بعد میں اسماء الرجال ہے، جتنی حدیثیں بھی ہیں یہ حق میں ہے، یہ سچ ہے. یہ تو بعد میں محدثین ہے، یہ تو بندے کی اپنی تحقیق ہے، نہیں ملتی. ہاں اس کے مقابلے میں کوئی افضل حدیث آ گئی تو اس کو لیا جائے گا، اس کو لے لیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ نہیں افضل ہے. اور اسی کے مقابلے میں قرآن کی آیت آ گئی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کی آیت کو لے لیا جائے گا. اب رب تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اب میں نے سرگوشی نہیں کی. صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا، کہا بالکل نہیں کی سرکار، آپ نے بالکل سرگوشی نہیں کی. تو آج سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اپنے عقیدوں کو اگر درست نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے کہا کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ. میں بات کر رہا تھا سرکار کی زبان سے بھی رب بولے. سرکار کی زبان سے کون بول رہا ہے؟ رب بول رہا ہے. تو جو سرکار کام کر رہے ہیں، سرکار چل رہے ہیں، سرکار بیٹھ رہے ہیں، سرکار کپڑے پہن رہے ہیں، سرکار امامہ پہن رہے ہیں، یہ کس کا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ. صبغۃ اللہ. اور بھائی اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ سرکار کی اسوہ حسنہ کو اختیار کر لو. سرکار کی اسوہ حسنہ رب کا رنگ ہے. کیا ہے؟ سرکار کی سنت پر عمل کرنا رب کا رنگ ہے. سرکار کے احکامات کو ماننا
اللہ کا رنگ ہے، اور رب تعالیٰ نے کہا صبغۃ اللہ، اور بھائی اللہ کا رنگ اختیار کرو اور سرکار کی پیروی کرو، سرکار کی سنت پر عمل کرو، اور پھر کیا ہوگا؟ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور بھائی رب کا رنگ کتنا سونا رنگ ہے، یہ تو وہ رنگ ہے کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے، کہتے یا اللہ، اور جڑا سونا تو سانو بندہ وکھا دیتا ہے، اتنا سونا تو اسی ویکھیا ہی نہیں۔ مختصر کرتے ہوئے آگے چلوں، آگے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے اتحاجون فی اللہ، اور تم رب کے بارے میں لڑائی کر رہے ہو، وہو ربنا وربکم، اور وہ تو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور آگے ارشاد فرمایا ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ٹھیک ہے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، ونحن لہ مخلصون، اور تمہارے ساتھ ہم ایسے نرمی کے ساتھ ہی پیش آئیں گے، قیامت والے دن ہوں گے تو ہم تمہارے ساتھ کامیاب لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، رب نے ارشاد فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کونوا ھودا او نصارا، یہ کیا کہتے تھے بھئی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں اہل کتاب؟ نہیں وہ تو یہودی اور نصرانی تھے، رب تعالیٰ نے ارشاد میں قل انتم اعلم ام اللہ، اور تسی زیادہ جانتے ہو تو رب جانتا ہے، رب کہہ رہے تانوں پتا بھی مینوں پتا ہے، اب کافر رب پہ اعتراض کر رہے تھے، رب تعالیٰ کے حبیب نے کہا بھئی حضرت ابراہیم کا بھی مسلک یہی ہے، حضرت اسماعیل کا بھی یہی ہے، حضرت اسحاق کا بھی یہی ہے، حضرت یعقوب کا بھی یہی ہے، بھئی ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو تم؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اسی پر ہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے دین پر ہو، رب تعالیٰ نے کہا حبیب آپ ان سے کہیں اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیسے ہی وہ بڑے ظالم ہیں جن کے پاس عندہ من اللہ شہادۃ، عندہ من اللہ، اللہ کے پاس سے ان کے پاس نشانیاں بھی آئی ہیں، ان کی تورات میں بھی نشانی موجود ہے کہ سرکار تشریف لائیں گے، ان کے پاس زبور میں بھی نشانیاں موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں کہ سرکار تشریف لائیں گے اور سرکار پر ایمان لانا ہے، ان کی اس کتابوں پر ایمان لانا ہے، رب تعالیٰ نے کہا یہ ساری تو باتیں وہ ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے اعمال سے رب غافل نہیں ہے۔ ایک بات کر کے اگلی آیت میں پڑھتا ہوں، رب تعالیٰ نے کہا کتنے ہی بڑے ظالم ہیں، کون؟ کہ جن کے سامنے کتاب میں ہماری طرف سے باتیں بھی آئیں اور ان باتوں کو وہ بلا بیٹھے۔ یہ بات رب تعالیٰ نے کی یہودی اور نصرانیوں کے لیے، لیکن آج بعد میں قرآن کے متعلق بھی کرتا چلوں، آج قرآن میں سرکار کی شانیں موجود ہیں، حدیث میں سرکار کی شانیں موجود ہیں، لیکن آج کا مولوی قرآن پڑھ کر بھی سرکار کی شانوں کا انکار کر رہا ہے۔ ومن اظلم، رب کہہ رہا ہے وہ کتنا ہی بڑا ظالم ہے، رب کہہ رہا ہے ظالم ہے، کتنا بڑا پلیت ہے، رب کہہ رہا ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا ظالم ہے۔ ومن اظلم ممن قتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور بھائی اللہ کی طرف سے نشانی بھی آ گئی، اللہ کی طرف سے پتہ بھی لگ گیا کہ سرکار کی یہ شانیں ہیں اور پھر بھی انکار کر رہے ہو۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بھائی رب کسی کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تِلْکَ آخری وہی آیت جو اوپر گزر چکی ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، رب تعالیٰ نے کہا وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی، لیکن تمہارا کام جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ اس کا حساب ہوگا، جو وہ کر رہے ہیں ان کا حساب ان کے ساتھ ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو تم کام کر رہے ہو تمہارے سے اسی کام کے متعلق سوال ہوگا، لیکن جو وہ کر گئے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، تسی مامے لگتے ہو وہ کیا کر رہے ہیں، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج ہمارا الحمدللہ ایک ترتیب سے چلتا ہوا پہلا سپارہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ اسی سبحان اللہ کیوں کرنی، زور تے میرا لگے ہیں۔ آج ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا، انشاءاللہ تکمیل قرآن بھی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی